ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بلند آواز سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرت اقبال نے دعائے ولایت سے فرمایا تھا داغ سجود اگر تیری پیشانی پہ ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشان رکھے. حضرات محترم آج اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات اچھی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک جس شخص نے بھی ناموس رسالت پر حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کی تو فرزندان اسلام نے اس زمین سے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیا. جس شخص نے بھی نبی مکرم کی شان میں زبان دراز کرنے کی کوشش کی تو عاشقان مصطفیٰ نے اس زبان کو حلق سے کھینچنے تک چین سے نہ بیٹھے. عاشق صادق اور کسی کو یہاں تک کہ کسی عاشق رسول کا باپ بھائی بہن بیٹا الغرض کسی رشتے دار نے بھی گستاخ رسول کا ارتکاب کیا تو اس نے تمام رشتوں کو پردے پوچھ ڈال کر ان گستاخ رسول کو کیفرے کے دان تک پہنچایا اور کیفرے کے دان تک پہنچانے میں ملکی قانون غالب آئے تو اپنے پاؤں کے تلوں سے رون کر جان کی پرواہ کیے بغیر یہ نعرہ لگاتے ہوئے دکھائی دیے کہ اگر سے دکھ ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم ادا لا الہ الا اللہ. حضرات محترم حضرت عمیر بن امیہ کا اپنی بہن کو قتل کر دینا اس لیے کہ وہ نبی مکرم کے گستاخی کرتی تھی یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. حضرت مصعب بن عمیر کا اپنے بھائی عبید بن عمیر کی کھوپڑی اتار دینا اس لیے کہ وہ بدر کے مقام پر نبی مکرم کے مقابلے میں آیا تھا یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. اور حضرت ابو بکر کا اپنے باپ حضرت ابو قحافہ کو اور گستاخی کرنے پر تھپڑ مار کے منہ کے بل گرا دینا اس لیے یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. اور حضرت عبد الرحمان کا کرنا بابا غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ ہے لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. اور حضرت ابو بکر کا یہ فرمانا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا اس لیے کہ تم اس وقت نبی مکرم کے خلاف تھا. یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. اور حضرت اور نبی مکرم کا فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کرنے کے باوجود ابن قتل کا کعبے کے خلاف کے ساتھ چپکے ہو جانے کے باوجود گستاخانہ شاعری کرنے پر اس کا قتل کروا دینا یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. اور عبداللہ بن ابی کا نبی مکرم کے گلے مبارک کی طرف بدبو کی نسبت کرنا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا غضب میں آ کر یہ کہنا کہ تجھ سے زیادہ خوشگوار میرے نبی مبارک کے گلے میرے نبی کے گلے مبارک کا پیشاب ہے یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو رافع یہودی کو کئی بار قتل کرنا اور پنڈلی کے ٹوٹ جانے کے باوجود یہ کہنا کہ جب تک قتل کی خبر نہ سنوں نہیں جاؤں گا یہ ہے تحفظ ناموس رسالت. اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمارے خود صرف جان لینا ہی نہیں جانتے جان دینا بھی جانتے ہیں. جب جناب صاحب اعظم محمد علی جناح نے غازی الدین سے فرمایا تھا غازی الدین تم کہہ دو تم نے قتل نہیں کیا چھڑوانا میرا تھا بچانا میرا تھا ورنہ یہ ظالم حکومت تم کو ظلم کرے گی ظلم ختم کرے گی پھانسی دے گی تکلیفیں دے گی. غازی الدین نے دو کہا تھا ستم بر ستم حنول آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اللہ کا محترم تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے
तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत आज हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारी ये जिम्मेदारी है, अगर कोई शख्स नबी मुकर्रम की गुस्ताखी करे, अगर कोई शख्स नबी मुकर्रम की शान में ज़ुबान दराज करे तो उस ज़ुबान को हलक से पकड़ के खींच दिया जाए। अगर कोई हाथ उठे उस हाथ को काट दिया जाए। अगर कोई गर्दन उठे उसे तन से जुदा कर दिया जाए। अगर कोई वजीर अपनी वजारत के बलबूते पर, अगर कोई सफीर अपनी सिफारत के बलबूते पर, अगर कोई अमीर अपनी इमारत के बलबूते पर और गुस्ताख रसूल को बचाना चाहे तो हमें काज़ी इल्मुद्दीन वाला काम कर दिखाना पड़ेगा, तो हमें काज़ी अब्दुल क़य्यूम वाला काम कर दिखाना पड़ेगा, तो हमें काज़ी अब्दुल रशीद वाला काम कर दिखाना पड़ेगा और हमें काज़ी मुख्तार हुसैन काज़ी वाला काम कर